تو ہم بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے کام کرنا ہے، جس پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ اچھا، اب اس میں کون کون شامل ہے؟ یاد رکھیں، اس میں صرف ٹیچرز شامل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک تفریق عموماً بن جاتی ہے کہ یہ ٹیچرز ہیں اور یہ ایڈمن ہیں۔ ایڈمن کون ہے؟ جس نے ٹیچرز کو مینیج کرنا ہے، جس نے ٹیچرز کو سنبھالنا ہے۔ تو اس لیے ہم ایڈمن میں فرض کریں وہ آ جائیں گے، ایک سنبھالنے والا اس سینٹر کا انچارج ہوگا، اور اس کے تحت کام کرنے والوں میں ٹیچرز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ جو مختلف ذمہ داریوں کو انجام دینے والے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جو میں جملے کہنے لگا ہوں جس میں اپ گریڈ کرنا ہے، تو اس میں پوری ٹیم شامل ہے۔ حتیٰ کہ اس دن اگر کسی نے پانی پلانا ہے تو وہ بھی شامل ہے، اس کی ٹوٹل ذمہ داری پانی پلانے کی، لیکن وہ بھی شامل ہے۔ اس لیے سب شامل ہیں۔ بہت سارے سسٹمز کی ناکامی کی یا اس میں آنے والی کمزوریوں کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اس میں اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، اس شعبے میں اپنے لیے مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ صرف انسپیکشن کے لیے ہیں، اور انسپیکشن کرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود کو اس شعبے میں آگے لے کے جائے۔ اگر کسی نے قرآن کے ادارے کی انسپیکشن کرنی ہے، قرآن کے ادارے کی سربراہی کرنی ہے، تو یہاں بنیادی ترین ایک نقطہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پورے ادارے کے تمام اساتذہ، اسٹوڈنٹس، سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ اسے پتہ ہونا چاہیے جو سربراہ ہے اس کا۔ اگر وہ قرآن کے بارے میں ناآشنا ہوا تو پھر یہ سمجھے مین جو اسٹیئرنگ جس کے ہاتھ میں ہے اس کی مرضی ہے، وہ جدھر گھمانا چاہے۔ اگر وہ خود اس موضوع سے آگاہ نہیں ہوا تو پھر وہ رہنمائی کرنے کی یا اس کی سالاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور اگر کرے گا بھی تو درست سمت میں لے کے ہی نہیں جا سکے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں لے کے جانا ہے۔ جس سے کسی کو ملتان کا رستہ آتا ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، گاڑی اچھی چلا لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کرے؟ کسی ایسے کو اپنے ساتھ بٹھا لے جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکے اور اس کی رہنمائی کو قبول بھی کرے۔ اگر کوئی اس کی رہنمائی کی کوشش کرے، چلا ڈرائیور میں ہوں یا تو ہے؟ ہاں جی آپ ہی ہیں۔ پھر کہتے میں لے جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے ملتان کہاں ہے؟ کہتے نہیں، مجھے گاڑی اچھی چلانی آتی، میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ پھر کہیں پہنچے گا، کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا، چل سفر کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا، لیکن وہاں نہیں پہنچے گا جو مقصود تھا، کیونکہ مقصود کی آگاہی ہی نہیں ہے اس کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سب افراد جو ہیں وہ دوسروں کی تربیت کریں، ہماری پوری ٹیم فیکلٹی ایسی بن جائے کہ ہر بندہ ایک بہترین مربی ہو۔ اب ہر بندہ بہترین مربی ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا ایسا ہو، اسے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے، وہ خود پہلے اوپر آ جائے۔ وہ شہید قاسم سلیمانی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے برو، ایک ہوتی ہے بیا، ایک ہوتی ہے جاؤ اور ایک ہوتی ہے آؤ، ٹھیک ہے؟ جاؤ والی کیا ہے؟ مثلا جاؤ جا کے وہ کام کر کے آؤ، ایک یہ والی ایڈمنسٹریشن ہے۔ ایک ایڈمنسٹریشن اور ہے جس میں ایڈمن بلار ہوتا ہے، آؤ آ کے یہ کام کریں، آؤ مل کے یہ کام کریں، یعنی وہ خود پہلے میدان میں اترا ہوا ہے، اب وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ۔ تو حاج قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ جو مدیریت کامیاب ہوگی راہ دین میں، وہ جاؤ والی نہیں ہے، وہ آؤ والی ہے، یعنی وہ خود پہلے اترا ہوا ہے میدان میں، پھر وہ کسی دوسرے کو دعوت دے، تب یہ ایڈمنسٹریشن، یہ تربیت کا سسٹم، یہ تعلیم دینے کا انداز، یہ کامیاب ہوگا، یہ قبول ہوگا۔ اس کو آپ چھوٹی سے چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سے بڑی سطح تک ہر جگہ یہ اپلیکیبل ہے، ہر جگہ۔ ایک فرد، ایک بندے کی ذات اور اس کے گھر سے لے کے، ایک سنڈے اسکول سے لے کے، ایک ریگولر ڈیلی بیسس ادارے سے لے کے، ایک پورے معاشرے کے اوپر اپلیکیبل ہے یہ۔
پس بنیادی ترین دو اگر اس میں لے آئیں ہم کہ ایک تربیت کرنے والے استاد کو کہ جو بچوں میں ہم چاہتے ہیں نا بچوں کو دینی بنیادی تعلیم سکھائیں سنڈے اسکول کے سسٹم کے ذریعے سے، تو اس کے لیے اس پوری ٹیم کے اندر دو چیزوں میں خود کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان دو چیزوں میں ٹیم خود کو اپ گریڈ نہیں کرے گی تو رزلٹ کے بارے میں پھر مطمئن رہیں، رزلٹ پھر وہ آئے گا ہی نہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے علم، پہلا نقطہ ہے علم۔ اس کی دو حصے ہیں، ایک لازمی ہے اور ایک اختیاری ہے، سیم ہمارے وہ سلیبس کی طرح کمپلسری اور آپشنل دو ہیں۔ اسی طرح پھر دوسرا جو موضوع ہے جس پہ خود کو اپ گریڈ کرنا ہے وہ عبادات ہیں۔ عبادات کے بھی دو حصے بنیں گے، ایک کا تعلق ذات کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اجتماع کے ساتھ۔ یہ دو سمجھے، علم والے میں دو حصے اور عبادات والے میں دو حصے۔ ان کے بعد پھر ایک جو قرآن مجید کی کچھ اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں دین کے بارے میں مثال دیتا ہوں، اب فرض کریں ہم اس سنڈے اسکول میں بچوں کو دین سکھانا چاہ رہے ہیں، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے تمام افراد حتیٰ سینئر بزرگان سمیت خود ہم لوگ دین سیکھنے کے کس درجے میں ہیں، یا یہ کہ ہم دین سیکھنے والے چیپٹر میں ہیں ہی نہیں۔ ہمارے استاد ایک لفظ استعمال کرتے تھے، کچھ لوگ دین یعنی وہ تعلیم پروف ہو جاتے ہیں، واٹر پروف ہوتا ہے جس میں پانی نہیں جا سکتا، کچھ لوگ تعلیم پروف ہوتا ہے جس میں تعلیم نہیں جا سکتی، کچھ لوگ تربیت پروف ہو جاتے ہیں، تربیت آپ تربیت نہیں چاہیں گے بالکل نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا واٹر ریزسٹنس ہوتی ہے ایک گڑی، ایک واٹر پروف ہوتی ہے، ریزسٹنس والی بس وہ کچھ نہ کچھ نہیں سمجھے، اس کی کوئی ٹائمنگ ہوگی، اس کے حساب سے اس میں پانی نہیں جائے گا، اس کے بعد چلا جائے گا۔ لیکن جو واٹر پروف گڑی ہوتی ہے اس میں تو امکان ہی نہیں، بے شک آپ سمندر کے نیچے لگی جائے پانی نہیں جائے گا اس میں۔ تو کچھ لوگ تربیت پروف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تعلیم اور علم پروف ہو جاتے ہیں، ہم مزید جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اس لیے علم جو ہے، میں اور آپ دین سکھانا چاہ رہے ہیں نا، تو ہم سکھائیں گے کب؟ جب ہم سیکھ رہے ہوں۔ ہمارے سیکھنے ہم کس درجے پہ ہیں اس وقت، ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ آیا ہم نے اپنے سیکھنے کا چیپٹر بند کیا ہوا ہے؟ تو اب سنیں رہبر معظم کیا کہتے ہیں۔ رہبر معظم سے ملاقات کے لیے اسلامی ممالک کے اندر فعال جو علماء تھے، جو اپنے اپنے ملک میں بہت فعال ہیں، یعنی بہت کام کر رہے ہیں، ان کا ایک وفد، کوئی 40-50 علماء کا وفد، ان کی رہبر معظم سے ملاقات تھی۔ اب ایک چیز آپ سمجھ لیں، جب بھی کبھی علماء فعال ہو جاتے ہیں نا اپنے اپنے علاقوں میں، تو ایک چیز سب سے پہلے ان کی ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھائی۔ اب وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، کامن چیز ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کامن چیز ہے۔ جب یہ لوگ رہبر معظم سے ملے تو رہبر معظم نے سب سے پہلی نصیحت ان علماء کو کیا کی ہے؟ کہا کہ آپ سب کو چاہیے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری یہ ہے، آپ سب ہر روز نیا مطالعہ کیا کریں، ہر روز نیا مطالعہ۔ پھر رہبر معظم نے ایک مثال دی، کہا طالب علم کی معلومات پانی کی طرح ہے، اور پانی کا ذخیرہ دو شکلوں میں ہوتا ہے، ایک جھیل کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک جوہر کی شکل میں ہوتا ہے، جھیل کی شکل میں اور جوہر کی شکل میں۔ جوہر کب بنتا ہے پانی؟ اگر ایک پانی کسی جگہ جمع ہو جائے، جمع ہونے کے بعد اب اس پانی میں مزید فریش پانی اس طرح سے داخل نہ ہو کہ اس میں سے پانی نکل بھی سکے، تو وہ پانی کھڑا کھڑا کیا ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس پہ وہ جو سبز جو جم جاتی ہے، کائی جم جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جوہر میں تبدیل ہو جاتے، بدبودار ہو جاتے ہیں۔
جھیل کا کیا ہے کنسیپٹ؟ جھیل میں مسلسل پانی آتا ہے اور فریش پانی ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو رہبر معظم نے کہا طالب علم جو مطالعہ نہیں کرتا، جو مزید نہیں سیکھتا، وہ آہستہ آہستہ جوہر کی طرح بن جاتا ہے، کیونکہ جو معلومات اس کی پڑھی تھی وہ گرد آلود ہو گئی، وہ بدبودار ہونی شروع ہو گئی. اور جو مسلسل مطالعہ کرتا ہے، نیا مطالعہ کرتا جاتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جھیل کی طرح ہے، کیونکہ اس میں تازہ پانی آ رہا ہے اور اسی طرح